ان کی ایک کتاب ہے مشکل الآثار۔ مشکل الآثار کا معنی ہے ایک مسئلے پر حدیث ہاں کی بھی ہے اور حدیث نہ کی بھی ہے، تو یہ دونوں حدیثیں لکھتے ہیں، تو اس مسئلے پر ہاں ہے یا نہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو امام طحاوی اس کا حل دیتے ہیں، یہ شروع دور ہے، یہ بعد کے دور کی ہے، یہ شروع میں ہاں ہے، یہ شروع میں نہ ہے، مستقل طور پہ روایات لے کر آتے ہیں۔ تو یہ مشکل الآثار احادیث پاک کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اختلاف العلماء، اگرچہ یہ مکمل نہ ہو سکی لیکن انہوں نے جتنا اس کو تحریر کیا وہ بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، کہ اگر دلیل کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو وہ جائز ہے، ضد کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ دلیل کی بنیاد پہ دلیل کے ساتھ اختلاف کرنا، اس کو دنیا کا کوئی عقل مند غلط نہیں کہتا۔ ایک کتاب ان کی احکام القرآن ہے، جس میں قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر کو تقریباً 1000 سے زائد صفحات پر ان نے تفسیری نوٹس اس میں لکھے ہیں، جس سے اہل علم بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک کتاب ان کی الشروط الاوسط، اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم شروط کی بنیاد کی تفصیل دی ہے، اور علم فقہ کے حوالے سے مختصر الطحاوی لکھی ہے، کتاب المدلسین لکھی ہے، اور کتاب المدلسین میں ان راویوں کے حالات کو ذکر کیا ہے جن میں سختی اور نرمی اور جن میں چھپانا اور کسی کا وضاحت کرنے کے معاملات تھے۔ عقائد پر، یعنی ہم توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، معیار صحابیت کا، قیامت کا، فرشتوں کا، ختم نبوت کا، اس طرح کے عقائد کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کی ایک کتاب عقیدۃ الطحاویہ ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے جتنی احادیث پاک آئی ہیں سنن شافعی میں ذکر فرمائیں، تاریخ کے حوالے سے التاریخ الکبیر ذکر فرمائی ہے، اور اسی طرح ایک شخص نے اس زمانے میں غلط مسائل لکھے تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے الرد علی ابی عبید کے نام سے اس کے صحیح طور پہ جوابات نقل کیے ہیں۔ النوادر الفقہیہ، النوادر والاحکام، حکم ارض مکہ، مکہ مکرمہ کی زمین کی حیثیت، حکم الفیء والغنائم، جنگ میں جو بندے کو غنیمت حاصل ہوتی ہے، کتاب الاشربہ، کیا کیا چیزوں کا پینا جائز ہے اور کس وقت تک ہے، اور اس طرح کے معاملات، اور اسی طرح جامع الکبیر کی شرح، جامع الصغیر کی شرح، کتاب الفرائض، کتاب الوسائل، امام ابو حنیفہ کے بارے میں پورے مناقب کی تفصیل، التسویہ بین حدثنا و اخبارنا، ان کا ایک رسالہ ہے یہ لکھا، اور اس طرح کتاب الآثار کے اختلافات کو ذکر فرمایا، کتاب العزل، نکاح کے معاملات، اور اسی طرح قاضی وقت کو معزول، حکمران کو رکھنا، اسے ہٹانا، پوری اسلامی شریعت کی تعلیمات دی ہیں۔ اور پھر ایک کتاب معانی الآثار جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ اس طرح ان معاملات کو لیتے، احادیث پاک کو لیتے، صحابہ کرام کی باتوں کو رکھتے، اور یوں کر کے احادیث ان نے امت کے حوالے کیے۔ 30 سے زائد کتب تو یہاں لسٹوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تفصیل بھی آگے بہت سے بزرگوں نے اس کو نقل فرمائی ہے اور ان نے آگے دیا۔ کوشش ہوتی کہ صحیح سے صحیح ترین روایت کو جمع فرما کر امت کے سامنے نقل فرماتے، اور یہ اتنا بڑا علمی سورج اور علمی آسمان، جمعرات سن 321 ہجری، جب 90 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہو رہی تھی، مصر کے علاقے میں ان کی وفات ہے، تو 321 ہجری میں ذوالقعدہ کے اندر وفات، اور وہاں پوری کی پوری تدفین ہوئی ہے۔